چاہے وہ اورنگی ہو لیاری ہو لانڈی ہو، سارے علاقے ہمارے ہیں۔ اور ہم کراچی کے لوگوں کی جو فرسٹریشن ہے اس پوری کیفیت سے، وہ ناقابل بیان ہے۔ لوگوں کو کچھ سجائی نہیں دیتا کہ اس کیفیت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے، کس طرح اس نظام سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ لیکن میں اہل کراچی کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کے جو منتخب افراد ہیں، جہاں اپنے وسائل اور اختیارات سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اہل کراچی کو مایوس نہیں کریں گے، ان کا ہاتھ تھامیں گے۔ ہر موڑ پر انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اس شہر کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں، اور اس شہر کا مقدمہ لڑنے کے ساتھ ساتھ اپنا وہ بنیادی حق جو اس شہر کا حق ہے، اس کے حصول کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی مزاحمت بھی جاری رکھیں گے، اپنی جدوجہد بھی جاری رکھیں گے۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اگر آپ کے پاس ول ہے تو اللہ تعالیٰ راستے بھی نکالتا ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہے، ہم نے شہر کے نوجوانوں کا ہاتھ تھاما، ہم نے بنو قابل کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو وہ اسکل دی، آئی ٹی اسکل دی۔ الحمدللہ بنو قابل 1.0، 2.0 اور 3.0 کا یہ ہمارے کورسز مکمل ہوئے ہیں۔ 50,000 سے زائد نوجوانوں کو ہم نے جو ہے وہ آئی ٹی اسکل دی ہے، ان کو اس قابل کیا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، اپنے والدین کا سہارا بن سکیں۔ یہ شہر کے نوجوان ہیں، ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان بولنے والے لوگ، کوئی تخصیص نہیں۔ الحمدللہ ہمارے بچے بھی، ہماری بچیاں بھی اس اسکل کو حاصل کر رہی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس ول ہے، آپ کے پاس عزم ہے، آپ کے پاس حوصلہ ہے، تو آپ سارے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ پیپلز پارٹی چاہے پانی کا مسئلہ ہو، سیوریج کا مسئلہ ہو، شہر کے بنیادی مسائل ہوں، ان کے پاس ان کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ اگر حل موجود ہوتا تو آج یہ پوری کیفیت نہیں ہوتی۔ آپ صدر مملکت آپ کا، 2 صوبوں میں گورنر آپ کے، سینٹ چیئرمین آپ کے، وزیر اعلیٰ آپ کا، وزیر بلدیات آپ کا، میئر آپ کا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کراچی کو ڈیلیور نہیں کرنا جانتے، آپ کراچی کو اون نہیں کرتے، آپ کراچی کے لوگوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس پورے عمل کے نتیجے کے اندر جو فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، آپ اس سے واقف نہیں ہیں کہ جس طرح کی فرسٹریشن ہے لوگوں میں، اور تو اور آپ کے اپنے ٹاؤن چیئرمینز، آپ کے اپنے یو سی چیئرمینز، جب ملاقات ہو تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اپنے لوگ بھی پریشان ہیں۔ لہذا اس موقع پہ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی جدوجہد کا یہ سفر جاری رہے گا، اختیارات اور وسائل سے بڑھ کر کام بھی کرتے رہیں گے، اپنے حق کے لیے جدوجہد بھی کرتے رہیں گے، جدوجہد بھی ہوگی، مزاحمت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی اہل کراچی کا حق لے کر رہیں گے۔ اور حق دو کراچی تحریک جو الحمدللہ کراچی کے لوگوں کی توانا آواز ہے، الحمدللہ آج یہ حق دو پاکستان تحریک میں تبدیل ہو چکی ہے، اور پورے پاکستان میں الحمدللہ یہ آواز گونج رہی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ جس جذبے کے تحت ہمارے ٹاؤن چیئرمین حضرات نے پچھلے 10-11 مہینوں میں کام کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اسی عزم کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ اس کام کو بھی آگے بڑھائیں گے اور اہل کراچی کو ان کا حق لوٹائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی کراچی محترم منم ظفر بھائی، جو ہے تفصیل سے کراچی کی صورتحال آپ صحافی حضرات کے سامنے رکھ رہے تھے۔ آج طارق بھائی جب تک کھانا لگوا دیں تو ہم اس دوران کچھ سوالات بھی لے لیں گے، اور ہم چاہیں گے اگر کوئی ٹاؤن چیئرمین اس میں کوئی گفتگو میں اضافہ کرنا چاہیں تو ہم ادھر بھی آ سکتے ہیں۔ جی شاہد بھائی۔ دیر آئے درست آئے، 1 سال ہو گیا ہے آپ لوگوں کو شہر میں، 1 سال سے زیادہ، اور تمام مسائل کا حل جماعت اسلامی۔ تو میں یہ آپ کو آگاہ بھی کرنا چاہوں گا کہ میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے اس میں میڈیا کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ حال ہی میں ایک واقعہ بتا دوں آپ کو کہ سی ایم کے جن عزیز ڈی جی ٹی ایس کی بات ہو رہی ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ صحافی کلک کے دفتر گئے تھے،
اور پوچھا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، انہوں نے کہا کہ اس کے ذمہ دار DGTS ہیں. وہ ہم نے پوری رپورٹ ایسے ہی شائع کر دی. اس کے بعد جناب مسعود عالم صاحب کو وہاں سے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا فارغ کر دیا گیا، فوری ایکشن ہوا. تو بڑے مضبوط لوگ بیٹھے ہیں، بڑا مشکل ہوگی آپ کو، اور آپ نے میڈیا کا ساتھ لیا ہے. لیکن یہ ٹاؤن ناظمین جو ہیں آپ کے ٹاؤن چیئرمین، ان کو بھی تقریباً میرا خیال کوئی نہ یہ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم انہیں جانتے ہیں. 1.25 سال میں یہ صورتحال ہے. تو میڈیا کا کوارڈینیشن نہیں بنے گا. ان کے پاس PROs ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، تو مسائل جو ہے آگے جو ہے جائیں گے، حل ہوں گے. پریشر پڑے گا، ظاہر ہے. آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، نیک نیتی سے کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے بارے میں ایک بات تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن کی بات اگر یہ کر رہے ہیں سامنے والے کے خلاف، تو خود ایک صحیح جگہ پہ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں. تو یہ کوششیں آپ کرتے رہیں. میڈیا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے. بڑی مشکلات ہیں، اس شہر کے لوگ بڑی مشکل میں ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب. انشاءاللہ تعالی ہم یہ چاہیں گے کہ کوارڈینیشن کا سلسلہ جو آج ہم نے جس طرح نشست کی ہے، انشاءاللہ تعالی ٹاؤن کی سطح پر بھی اس طرح کی نشستیں ہوں، اور ٹاؤن اپنی پوری کارکردگی بتائیں گے، اور کوارڈینیشن کا سلسلہ نچلی سطح پر بھی انشاءاللہ آگے بڑھے گا. بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ جو ہمارے دوست یہاں سے سوال کریں وہ اپنا تعارف بھی کرا دیں، تو اس کے بعد ہم مختصر گفتگو. السلام علیکم. سید محبوب احمد چشتی، چیف رپورٹر، روزنامہ انداز شہر کراچی اور HQ نیٹ ورک کراچی. شاید مصطفیٰ بھائی کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے ٹاؤن ناظمین کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ میڈیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، بلا شبہ آپ کی ایمانداری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. نمبر 1 بات، ٹاؤن ناظمین کی طرف سے جو اشتہارات اور جو اختیارات کے جو معاملات ہیں کہ جو میڈیا ہاؤسز کو اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو جو ہے نا وہ اشتہارات جاری کرنے میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہم پہلے دیگر معاملات کو دیکھیں گے. تو اس صورتحال کے اندر اپنی بہتر سے بہتر پالیسی کے تحت اگر اس جانب بھی غور و فکر کیا جائے تو میڈیا ہر لحاظ سے ضروری نہیں ہے. ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ جو آپ نے روڈ کا ذکر کیا تھا وہ میری رپورٹ کے اوپر سامنے آیا تھا، جو ہمدرد یونیورسٹی کی ڈاکٹر ہنا صاحبہ جو ہیں وہ گر کے زخمی ہو گئی تھیں روڈ، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہ روڈ خراب تھی، محکمہ انجینئر کے خلاف میں یہ ہمارے اخبار نے یہ رپورٹ لگائی تھی. لیکن تو اس حوالے سے ٹاؤن ناظمین کے حوالے سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ میڈیا ہاؤسز کو، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کو اور نون صحافیوں کو جو ہے وہ اشتہارات کی فراہمی کے لیے اور جو ایک منصوبہ دیا جائے، ترتیب دیا جائے، تاکہ جو ہے صحافیوں کی جو ہے نا وہ معاملات میں بھی آسانی ہو سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. میرا خیال میں اس کو جو اشتہارات کا معاملہ ہے اس کو ہم کور کمیٹی میں بھی جو میٹنگ ہوتی ہے ٹاؤنز کے ساتھ اس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی اور آپ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران علی شاہ میرا نام ہے، اخبار 9 سے میرا تعلق ہے اور لوکل باڈیز رپورٹرز ایسوسیشن کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. بہت اچھی رپورٹ دکھائی گئی، بہتر کارکردگی نظر آ رہی ہے، لیکن 2 ٹاؤن کے نمبرز اس میں کم ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ان پہ جماعت اسلامی کی نظر نہیں ہے یا وہ سو رہے ہیں. تو اس کو ذرا جماعت اسلامی دیکھے کہ وہاں کیوں کام نہیں ہو رہا، کیونکہ کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ شہر میں ابھی بھی گڑھے ہیں اور وہاں پر گیڑا جو مٹی اور پتھر کا ایک وہ ہوتا ہے ملاپ، وہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ڈل جائے تو کافی کام بہتر ہو سکتا ہے. دوسری طرف میں آؤں گا کہ جب بٹوارا ہوا ہے ڈسٹرکٹس کا، DMCs کا، تو اثاثہ جات تو آپ کی طرف آ گئے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس لائبلٹیز بھی آئی ہیں. تو واجبات جو ہیں وہ اخبارات کے بھی ہیں، صرف ملازمین کے نہیں ہیں. ملازمین کا تو ذکر ہوا لیکن اخبارات کا اور میڈیا کا ذکر نہیں ہوا. تو برائے مہربانی اس کو بھی آن کرنا چاہیے. سب کے ساتھ بٹوارا ہوا ہے، تمام چیئرمینس کے پاس گئے ہیں وہ بھی ادا کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سابقہ قیادت کی تھی. اور دیکھیں میڈیا جو بھی ہے وہ رن کرتا ہے اشتہارات پر. اگر آپ لوگ اشتہارات دینے میں تھوڑا سا احتیاط اس طرح کریں گے کہ اشتہارات نہیں دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں ہے، تو اس طرح میڈیا کو شدید مشکلات درپیش آتی ہیں. تو اس بات کا خیال رکھیں. دوسری طرف آپ کا جو ہے وہ رابطہ میڈیا سے نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ بھی نظر آئی ہے کہ آپ سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی یا آپ لوگ خود ملنا نہیں چاہتے. اور اخبارات کی خبریں تو آپ بھیجتے ہیں، وہ چھپتی بھی ہیں اور 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ لوگوں کو ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے. مگر زیادہ تر رجحان یہ نظر آیا ہے کہ منم صاحب
सोशल मीडिया पे तस्वुर है और ये कहा जाता है कि हमारे लिए सोशल मीडिया काफ़ी है, फिर जब अखबार में कोई खबर छपती है उनके मुतालिक तो नाराज़ होते हैं कि हमारे खिलाफ खबर क्यों छपी है। तो इस बात का ख्याल रखें कि अपने ताल्लुकात तो बेहतर बनाएं और राब्ता रखें। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं होता, और सोशल मीडिया भी वो जो चेयरमैन या टाउन्स का अपना सोशल मीडिया है, बाहर से कोई चैनल नहीं आता। तो इस बात का ख्याल रखें कि अखबारात की एक अहमियत होती है और उसको मद्देनजर रखा जाए। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये बताता चलूं कि आप ही हजरात की तरफ से यह है कि हमारे 2 टाउन्स ने जो है वो बाकायदा इश्तिहारात जारी किए हैं, और आज हमने सिर्फ इसीलिए सोशल मीडिया नहीं है, सिर्फ आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ मौजूद है, हमें इसकी अहमियत का बखूबी अंदाजा है। माहा राजपूत मेरा नाम है और रोजनामा तजदीद से मेरा ताल्लुक है। सर मेरा जो है ये, आप लोगों ने कहा कि ये MBA सॉरी ये जो मतलब क्या था, नहीं SBCA KBCA SBCA में कन्वर्ट हुआ, फिर सिंध मास्टर प्लान जो हुआ। अब मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि KDA जो है वो SDA बनने जा रहा है, ठीक है। एक तो ये कैंपेन चल रही है जो सिंध हुकूमत ले रही है। दूसरा आपने कहा कि वाटर बोर्ड से जो इशू से जो प्रोजेक्ट पेंडिंग में पड़े हुए उनके लिए लाखों का बजट आया है, और जो दूसरे क्लिक हैं या इन पे आपने बताया ये पेंडिंग मामला थे और इनके पास जो बजट है वो कहाँ है क्या है कुछ नहीं पता होता। अब अभी रिसेंटली मेयर साहब ने जो CM साहब से अप्रूवल करवाया है 1.5 अरब का प्रोजेक्ट बारिश के अबतर सूरत हाल के बाद रेनोवेशन के लिए, तो इसके लिए अगर हम कोई रिपोर्टिंग करते हैं कुछ करते हैं तो ये सैफुद्दीन एडवोकेट साहब की जिम्मेदारी बनती है। अगर हम उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, किसी हवाले से रब्ता करें, तो सर वो प्लीज़ थोड़ा सा हमारे साथ तमाम दीगर मामलात में कोऑपरेट करें। बस सिर्फ अगर आप चाह रहे हैं कि मीडिया आपके साथ ताउन करे तो प्लीज़ आप भी हमारे साथ थोड़ा सा ताउन करें। जी सैफ भाई, मुख्तसर था। अस्सलाम वालेकुम, असगर अजीम फ्रॉम GTV। बहुत अच्छी और बड़ी जामे रिपोर्ट आप लोगों ने दी 1 साल की कारकर्दगी पर, और करोड़ों नहीं बल्कि मेरा ख्याल है अरबों रुपए अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो वो खर्च हुआ। तो मेरा ख्याल है कि जब बगैर किसी इमदाद के आप अपने 9 टाउन में पैसे इतनी बड़ी तादाद में खर्च कर सकते हैं तो फिर सिंध हुकूमत की तरफ देखना ही छोड़ दें और अपनी मदद आपके तहत ही काम करते रहें, क्योंकि सिंध हुकूमत ने आपको कुछ नहीं देना। दूसरी बात यह है कि माशाल्लाह आपके जो 9 नाज़मीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चेयरमैन इनसे मेरा राब्ता है और जो राब्ता करना चाहते हैं उनके राब्ते हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसमें प्रोग्रेस को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। ये जो लंबा गैप होता है इस गैप को कम करने की ज़रूरत है, और कम से कम माहाना एक निश्चित या 2-3 महीने में ही सही एक निश्चित सैफुद्दीन साहब ज़रूर रखें जहाँ ये अपनी तजावीज़ और अपनी चीज़ें शेयर करें। एक निश्चित इन्होंने रखी थी आई थिंक 2 महीने पहले, और उसमें बहुत सारे इनको हमने तजावीज़ भी दी थी और हो सकता है इन्होंने अमल भी किया हो और उसका फ़ायदा भी हुआ होगा। तो मेरा अब यही कहना है कि अगर राब्तों में फुकदान होगा तो मसाइल तो पैदा होंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और ये मेरे ख्याल में हमें कंटिन्यूशन में अपनी ये मीटिंग्स वगैरह रखते रहनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, तहा मलिक नाम है मेरा 24 न्यूज़ से। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि इख्तियारात की बात माजी में भी होती रही है, लेकिन जब जमात इस्लामी को मैंडेट मिला तो ये उम्मीद थी कि इख्तियारात के बिना जो है वो काम हो जाएगा। क्या कोई एक ऐसी UC 9 टाउन्स के अंदर बनाई गई है जिसको मॉडल UC करार दिया जा सकता है, या ऐसा कोई मंसूबा है? देखें, एक तो नाम है मॉडल UC, हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, मॉडल कॉलोनी में होते हैं और मॉडल UC जो है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इज़ानी पेशकदमी है। हमारे जितने भी, हमारी तो कोशिश ये है कि हमारे पास जितनी भी UCs हैं, चाहे वो हमारे टाउन के अंडर में हो या हमारे टाउन के अंडर में ना हो, ऐसी भी UCयाँ हैं, तकरीबन कोई 19 UCयाँ हैं जो हमारे बराह रास्त टाउन के मातहत नहीं हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो भी हमारे वसाइल हैं इसके अंदर हम मॉडल की जानिब, अगर मॉडल ना भी बन सके तो मॉडल की जानिब पेशकदमी करें, और इसके लिए हम कोशिश हैं इंशाअल्लाह ताला। बाकी यहाँ एक साथी ने सवाल किया था, बात की थी, बहुत अच्छी बात है। देखें, यहाँ इसका तस्करा नहीं आया, सिर्फ वाटर एंड सीवरेज के कामों पर हमारे 9 टाउन ने 27 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 27 करोड़ रुपए 9 टाउन ने हमारे पिछले 11 महीनों में। अच्छा, ये हमारा डोमेन नहीं है, लेकिन आफ्टर ऑल होता क्या है कि गली महल्लों के अंदर लोग आते हैं, वो तो UC चेयरमैन को जानते हैं ना, वो टाउन चेयरमैन को जानते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 27 करोड़ रुपए वो हैं कि ये तो सूबाई हुकूमत के करने के थे,
کہ صوبائی حکومت، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن، میئر صاحب یہ کام انجام دیتے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اپنے جو اختیارات ہیں، جو وسائل ہیں، اس سے آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ جو وسائل صوبائی حکومت کے پاس ہیں اس کے لیے ہم مزاحمت کرتے رہیں گے، جدوجہد کرتے رہیں گے، آواز بلند کرتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں دھرنے دینے پڑیں، احتجاج کرنا پڑے، سٹی کونسل میں احتجاج کرنا پڑے، سارے دائرے اختیار کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ جو کر رہے ہیں وہ تو انشاءاللہ کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ کچھ لوگ ہوں وہ سانپ بن کر بیٹھے ہوں، اژدہے بن کر بیٹھے ہوں ان سارے وسائل پر، اور ہم جو ہے وہ خاموشی سے گزار دیں، ایسا ممکن نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جوہر مجید شاہ، روزنامہ ضرورت کراچی سے میں الحمدللہ وابستہ ہوں. میرا سوال آپ سے ہے منم صاحب کہ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ کی اپوزیشن بلدیہ عظمیٰ کراچی میں بھی بہت مضبوط ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی میں میئر صاحب کے اپنے ہی لوگ ان کے خلاف ہیں، لیکن ابھی تک وہاں پر آپ کوئی کام اتار نہیں پائے جو حالات تھے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیلیٹک کے اوپر آپ لوگوں نے مطلب کئی مرتبہ الحمدللہ جب حافظ صاحب جو ہے وہ امیر کراچی تھے تو بھی آپ کے پروٹیسٹ اور احتجاج رہا، اور اب آپ کا ایک بہت بڑا احتجاج تھا، لیکن وہ بل اسٹل وہیں رہا بلکہ اور اضافہ ہو گیا. آپ کی کاوشیں کوششیں اپنی جگہ پر بجائے، بے شک آپ کام کرنا چاہتے ہو، خان صاحب کے دور میں بہت کام ہوا، لیکن اس دور کے اندر آپ کے جتنے چیئرمین آئے نا، کچھ کو تو میں جانتا ہوں، میرا ظفر خان سے بہت ملاقات رہتی ہے اور مجھے پتا ہے کچھ روڈ اور کچھ اپنی کاوشیں ان کی جاری ہیں وہاں ماڈل کالونی میں. گھوس ملازمین کے اگینسٹ بھی انہوں نے ایکشن لیا ہے اور اس پہ ان کو سخت دباؤ تھا، لیکن انہوں نے اس پہ ایک بھی مطلب بیک فٹ پہ نہیں آئے. لیکن آپ کے موجودہ کچھ چیئرمین نارتھ ناظم آباد ہے، دیگر ہیں، وہ جس ٹیم کے ساتھ میدان میں اترے ہوئے ہیں نا، اس ٹیم کی جو شہرت ہے اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا، کم از کم آپ کو لوگ نہیں ملے کیا کہ آپ ٹیم ایک دیکھیں نا. بات یہ ہے کہ اگر ایک سربراہ ایک پائلٹ سیٹ پہ جو بندہ براجمان ہو وہ سنسیئر ہو، لیکن اس کے ساتھ کے جو لوگ ہوں وہ انسنسیئر ہو، ان کے اوپر لیبل کوئی اور ہو، کرپشن اور دیگر معاملات میں اس کا ایک نام و نامچین لوگ ہو، وہ تو کیا آپ کا جو صحیح کام ہوگا وہ نظر آ پائے گا اور لوگ جو تاثر لیں گے وہ کیا لیں گے؟ اچھا، آپ ظاہر ہے کہ اب اس وقت کراچی میں بیٹھے، ایک بڑا مسئلہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا ہے، پانی کا ہے. لینڈ گریبرز جو ہے وہ ایک بہت بڑا اربوں کھربوں روپے کی آپ کی سرکاری اراضی جو ہے وہ لینڈ گریبرز کھا چکے ہیں، اسٹل یہ عمل جاری ہے. آپ اگر فوکس کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی ذرا پلیز آپ مد نظر رکھیے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اور جی میرا خیال میں اگر کوئی اچھا، بجلی بقیہ چیزیں تو آپ نے توجہ کے زمرے میں ہیں، لیکن بہرحال یہ کہ بجلی کے مسئلے پہ تو وہ ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے کہ الیکٹرک کے حوالے سے جتنی بات جماعت اسلامی کرتی رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں مسئلے حل نہ ہوئے ہوں. اگر بجلی کے بل میں میٹر رینٹ آتا تھا اور اب نہیں آتا تو یہ جماعت اسلامی کی ایفرٹس ہیں. اگر بجلی کے بلوں میں جو لیبر نکال دیے گئے تھے 7,500 لیبر سن 2008 میں، اور اس مد میں بھی 15 پیسے فی لیبر چارج کیے جاتے رہے اور سالوں چارج کیے جاتے رہے، اگر جماعت اسلامی آواز بلند نہیں کرتی تو یہ ابھی تک ہم لوگ چارج کر رہے ہوتے. اور یہ کے الیکٹرک تو وہ ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارا میڈیا، کیا پرنٹ میڈیا، کیا الیکٹرانک میڈیا، کوئی بھی میڈیا ایسا نہیں تھا کہ جو ہم نے بعض اوقات رابطہ کیا کہ ہمارا اشتہار جانا چاہیے کہ الیکٹرک کے حوالے سے. معذرت کے ساتھ کہ منع کر دیا گیا کہ الیکٹرک ہمارا بہت بڑا فائنینسر ہے، ہمیں اشتہار دیتا ہے، کس طرح آپ کا جو ہے وہ احتجاج کے یہ چھاپ سکتے ہیں؟ تو یہ تو کیفیت تھی. الحمدللہ جماعت اسلامی کی آواز تھی کہ جس نے پورے شہر کے اندر کے الیکٹرک کو، بلکہ پورے پاکستان میں کے الیکٹرک کو جو ہے ایکسپوز کر دیا. اور اب کے الیکٹرک سے آگے بڑھ کے جو آئی پی پیز ہیں، ایک یہ تو ہمارے سروں پہ مسلط تو کے الیکٹرک ہے جو پورے پاکستان میں آئی پی پیز ہیں. الحمدللہ بجلی کا مسئلہ ہے، اس پر سب سے اگر توانا آواز ہے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کی آواز ہے کہ جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے، مہنگی بجلی کے حوالے سے آواز بلند کر رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ ہمارا جو ایفرٹس ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اس پہ ہماری ایفرٹس جاری ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بھی بڑھا رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے میڈیا نے بھی، سوشل میڈیا نے بھی، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سب نے تعاون کیا ہے اس پہ. جب حالات تھوڑے بہتر ہو گئے تو اس کے بعد سب لوگوں نے اس میں تعاون بھی کیا ہے، اور یہ ایک پریشر ہے جس کے نتیجے کے اندر ہم بہت ساری چیزوں پہ بیریئر باندھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ آج بھی عدالتوں میں اگر کوئی مقدمہ لڑ رہا ہے، چاہے وہ MUCT ہو، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو، تو جماعت اسلامی عدالتوں کے اندر بھی کے الیکٹرک کے خلاف موجود ہے. بہت شکریہ. ویسے کھانے کے وقفے کے دوران بھی
سوال اور جواب قاری چل صاحب سکتے ہیں. ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ الحمدللہ جماعت اسلامی کی جو 9 ٹاؤنز ہیں نا اس میں پورے یہ ٹاؤنز یہ ہمارے ایک ویژن کے تحت چل رہے ہیں. ان کا ایک پراپر ویژن ہے. پہلا سال گزرا ہے ابھی اور پہلے سال میں جو ہمارے ویژن کے تحت جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں وہ الحمدللہ پوری ہوئی ہیں. پارکس بنانے کے حوالے سے, لائٹس کے حوالے سے. لیکن اللہ تعالیٰ کی استعانت سے میں کہتا ہوں کہ ہم یہ گارنٹی دے سکتے ہیں اپنے 9 ٹاؤنز کی طرف سے کہ یہ جب 4 سال گزریں گے انشاءاللہ یہ چاروں ٹاؤن جو ہے پورے کراچی کے لیے ماڈل ہوں گے. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ. سڑکیں بھی بنی ہوئی ہوں گی, پارک بھی بنے ہوئے ہوں گے, لائٹ بھی. 9 کے 9 ٹاؤنز ہمارے انشاءاللہ ماڈل ہوں گے. دوسری بات ایک میں کہنا چاہتا ہوں کہ بعضی دفعہ میڈیا کے لوگوں کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے. بھائی اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے لیکن اختیارات سے دستبردار بھی نہیں ہوں گے. اختیارات جو ہمارے ملنے چاہیے, مطلب رونا نہیں روئیں گے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی دستبردار ہو جائیں گے جی بھائی ٹھیک ہو آپ ساری چیزیں کھاؤ پیو اور مطلب مزے کرو اور ہم جو ہے ایک ایک چھوٹا چھوٹا گٹر کا ڈھکنا لگوانے کے لیے مارے مارے پھریں. تو اختیارات سے دستبردار نہیں ہوں گے. اس کے لیے بھرپور کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اچھا نصرت اللہ بھائی آپ تھوڑا سا بتائیں جو روڈ سائڈ آپ جنگل یا فارسٹ بنانے جا رہے ہیں مختصر سے اس کی اپنی آپ بتا دیں, بہت مختصر. شکریہ قاری صاحب. میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا کا بھی اور اپنے ذمہ داران کا. منیم ظفر خان صاحب موجود ہیں اور وہ افتتاح منیم ظفر خان صاحب نے ہی کیا تھا روڈ سائڈ جنگل کا, اور یہ خالی فوٹو شوٹ نہیں تھا بلکہ الحمدللہ ابھی تک اس پہ کام جاری ہے. اور میں خود بھی اس کے وزٹ کرتا ہوں, ہمارے ڈاکٹر پاک ندیم حنیف صاحب بھی ہوتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال کا کام جاری ہے. اور ماشاءاللہ جو شجر ہے وہ شجر سایہ دار بن رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں یہ پوری بڑا کام ہے اور وہ پوری ایک بڑی شاہراہ ہے جس پہ روڈ سائڈ جنگل کانسیپٹ ہے. اور جو پوری دنیا میں انوائرمنٹل چینج ہے, کلائمیٹ چینج آ رہا ہے, تو اس پہ ہم بھی اور کراچی کنکریٹ کا جنگل بن رہا ہے تو اس میں ایک بڑا یہ سنگ میل ہوگا اور بڑی ریلیف ہوگی. میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ گلبرگ ٹاؤن کے رہائشیوں کے لیے بلکہ کراچی کی وہ شاہراہ ہے تو باقاعدہ لوگ اور بھی لوگ اس سے مستفید ہوں گے. بہت شکریہ. اچھا فراز حسیب لیاقت آباد ٹاؤن کے چیئرمین ہیں. اسپورٹس کمپلیکس تھوڑا سا مختصر سا اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جزاک اللہ. اسپورٹس کمپلیکس جو ہم نے لیاقت آباد میں شریف آباد میں بنایا اصل میں وہ بہت پرانی ایک جگہ تھی اور وہاں پر کچرا کنڈی قائم تھی. لوگ جو ہے پارکنگ کے لیے استعمال کر رہے تھے اور وہاں جو ہے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو ہم سے مسلسل رابطہ کر رہی تھی کہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی پوری یو سی میں گراؤنڈ نہیں ہے تو آپ کوئی ایسی جگہ ہمیں میسر کریں کہ ہم یہاں پر کھیل سکیں, کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے ان کو یقیناً باہر کہیں جا کے کھیلنا پڑ رہا تھا. تو ہم نے تقریباً جو ہے اس کا سنگ بنیاد حافظ صاحب نے ہی رکھا تھا اور اگست کے مہینے میں جو ہے اس کا افتتاح کیا اور یہ پورے لیاقت آباد کا پہلا اسپورٹس کمپلیکس تھا جو لیاقت آباد میں بنا. بہت شکریہ. جمیل بھائی آپ اپنے یہاں کوئی ایک بڑی شاہراہ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ہمارا لانڈی ٹاؤن ویسے تو لانڈی بہت چھوٹی جگہ تھی لیکن اس میں کورنگی کی 5 یوسیاں شامل کر کے اس کو 10 یوسی بنائی. لانڈی 6 نمبر سے شروع ہوتا ہے لیکن ہم 5 نمبر سے شروع کر رہے ہیں اور جو اس کے مین روڈ 12 ہے اس کے دائیں بائیں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں پیور بلاکس ہیں, سینٹر آئیلینڈ ہے اور درخت لگانے کا کام ہے. ہم تقریباً یہ 5 کلومیٹر کا ایریا ہے جسے ہم رینویٹ کر رہے ہیں کہ جب آدمی لانڈی میں داخل ہو تو اس کو خوشی ہو کہ لانڈی ٹاؤن میں ہم داخل ہو رہے ہیں. تو اس میں سائڈ میں جتنے فٹ پاتھ ہیں, سینٹر آئیلینڈ ہیں اور اسکول ہیں, ان کے ساتھ بہت ساری جگہیں ہیں. وائٹ واش بھی کر رہے ہیں اور اس کو پیور بلاکس بھی لگا رہے ہیں اور درخت بھی لگا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو خوشی ہوگی جب آپ لانڈی ٹاؤن میں آئیں گے. ٹاؤن ناظمین سے ایک تھوڑا سا توجہ ہے. شہر میں انکروچمنٹ کے خلاف روز آپریشن ہو رہے ہیں لیکن وہ انکروچمنٹ واپس اسی جگہ ہو جاتی ہے. تو کیا آپ لوگوں کی پالیسی ہے کہ یا تو اس کو ہٹا ہی نہیں, اس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں, آپ دودھ والے کے پاس جائیں, آپ مرغی والے کے پاس جائیں, تو اس میں آپ کی کوئی منظم پالیسی جماعت اسلامی نے نہیں دی کیا آپ کو؟ جی سیف بھائی اس حوالے سے آپ. اچھا اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک اس وقت متنازعہ مسئلہ بنا ہوا ہے. ویسے جو ڈومین ہے وہ بیسیکلی کے ایم سی کا ہے جو کیونکہ پوری کراچی کی جو زمین ہے وہ کے ایم سی کی زمین ہے اور انکروچمنٹ ریموول کا کام کے ایم سی کو کرنا چاہیے.
لیکن ٹاؤنز کے اپنے ڈپارٹمنٹس ہیں, چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹس ہیں, یہ بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈومین بیسیکلی KMC کا ہے یہ والا. KMC آڑے آتی ہے, بہت ساری جگہ KMC والے کہتے ہیں آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, یہ مسائل بھی ہیں. السلام علیکم, میرا نام تنویر سید ہے اور میں لوکل باڈیز رپورٹر ایسوسیشن کا صدر ہوں. جماعت اسلامی اور ظفر منم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں خصوصی طور پر مدعو کیا ہے. میں تمام دوستوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. کھانا تیار ہے.